بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے جودی پہاڑ، یہ کہاں واقع ہے اور اس کی کیا سٹوری ہے، اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ جودی پہاڑ کی کہانی کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری اور کعبہ مکرمہ کا 7 چکر طواف بھی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، جو عراق کے شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی، تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، لیکن جودی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جودی پہاڑ پر دیکھا بھی تھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ عاشوراء کے دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوق یعنی انسان اور حواش و طیور وغیرہ سبھی نے شکر ادا کیا اور روزہ رکھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلی جو بستی بسائی تھی اس کا نام سمانین رکھا۔ سمانین عربی زبان کا لفظ ہے۔ سمانین کے معنی 80 ہوتے ہیں۔ چونکہ کشتی میں 80 افراد ہی سوار تھے، اس لیے اس گاؤں کا نام سمانین رکھا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور فرما دیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ یہ جودی پہاڑ جو کہ عراق کے ایک جزیرے میں واقع تھا، جب طوفان آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تپیڑوں سے ہوتی ہوئی اس جودی پہاڑ پر ٹھہری، تو آج ہم نے آپ کو جودی پہاڑ کے حوالے سے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا، ان کی نبوت کے دور کا جو ہے یہ واقعہ ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جودی پہاڑ کی ایک بہت زیادہ اہمیت بیان کی جاتی ہے کہ ایک وہی پہاڑ تھا جس نے تکبر نہیں کیا، اور وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہر گئی۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوسرے دوستوں تک، ہمیں اسلامک معلومات دوسرے دوستوں تک ضرور پہنچانی چاہیے، تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ اسلامک نالج جو ہے لوگوں تک ٹرانسفر ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں ایک نئی